مختر کہاں ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی خاص باتوں میں کیا کچھ شامل ہے، تو اس بارے میں آپ کو آگاہی دیتا چلوں کہ مختر صوبہ بلوچستان میں ہے اور جنوبی پنجاب سے بلوچستان میں داخل ہونے کے بعد یہ دوسرا بڑا شہر ہے جو کہ لورا لائی کی ایک تحصیل ہے۔ پورے بلوچستان کی طرح یہ بھی دیگزاروں اور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے جہاں عہد وفا نبھانے والی غیور قوم آباد ہے۔ مختر کا ایک تاریخی حوالہ یہ ہے کہ یہاں ماضی میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی اور جب انہوں نے ہندوستان کی جانب ہجرت کی تو انہوں نے اپنی دکانیں اور گھر وہاں بسنے والے مسلمانوں کو دے دیے، جبکہ چند ایک لوگوں نے اپنی دکانیں مسلمانوں کو دی۔ ان میں سے ہجرت کرنے والا ایک ہندو خاندان نے ایک مسلمان خاندان کو اپنے دکان کی چابیاں شرط پر حوالے کی کہ اپنی دکان ایک خاص مدت کے بعد آ کر خود کھولے گا، لیکن وہ خاندان قیام پاکستان کے بعد سے لے کر اب تک واپس نہیں آیا، جس کے سبب دکان کو اپنی امان میں لینے والے خاندان کے سرپرست جو کہ اب دنیا میں نہیں ہے پہلے خود اس دکان کی حفاظت کرتے رہے اور اب اس کی آل اولاد دکان کھولے بغیر آج بھی اس کی حفاظت کر رہی ہے، جو کہ عہد پیما کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ لیکن میں آج اب مختر کے علاقے میں چھوٹے موٹے پہاڑوں پر موجود خطرناک غاروں کی داستان سنانے جا رہا ہوں، جہاں ماضی میں ہندوؤں نے پوری بستی کے سونے کے زیورات اور قیمتی سامان پائے تھے اور پھر ان پر جنات کا پہرا بٹھایا تھا، جو کہ آج بھی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں مختر کے پہاڑوں پر۔ میں ہوں مسافر پاکستانی مختار احمد بھائی جی، ساتھی کیمرامین شبیر بھٹی اور ماہر ارضیات ڈاکٹر وقار خان کے ساتھ گاڑی پر، جو کہ زخمی سے مختر کی جانب رواں دوا ہے، اور آپ ونڈو ویو کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کہ مختر کے وہ علاقے جو کہ ریگزاروں اور پہاڑوں پر مشتمل ہیں اور جہاں صرف اور صرف سناٹے کا راج۔ اس وقت میں موجود ہوں مختر کے اس علاقے میں جہاں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہے اور میں اس وقت تپتی دھوپ میں ایک ریزگار پر سے آپ سے مخاطب، جہاں میرے چاروں طرف پہاڑی سلسلے اور ریگستان موجود ہیں جو کہ نہ صرف انتہائی خطرناک بلکہ بارشوں کے موسم میں خوبصورتی کے مناظر بھی پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اس وقت کیونکہ موسم سخت ہے اور دھوپ کی تپش اور سخت گرمی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، لہٰذا اب چلتے ہیں ان پہاڑوں پر جہاں زیر زمین سونا دفن مگر اس سے کوئی نہیں نکال سکا۔ کچھ اگر کامیاب ہوئے تو سونے کی تلاش میں بیشتر لوگوں کو شدید نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ پہاڑوں پر چڑھنے کے بعد میرے سامنے موجود ہے خطرناک غار جو کہ لگ بھگ 30 فٹ گہرا ہے اور اس کا پھیلاؤ نصف کلومیٹر تک پھیلا ہوا۔ جو بھی ان غاروں میں جاتا ہے یا تو آکسیجن کی کمی کا شکار ہو کر یا پھر جنات کے خوف کا شکار ہو کر واپس ہی نہیں آتا۔ میں اس وقت موجود ہوں اسی غار کے دہانے پر جہاں نہ صرف آکسیجن کی کمی کے سبب میری سانسیں پھول رہی ہیں بلکہ مجھ پر بھی جنات کا خوف سوار ہے۔ کہتے ہیں کہ اس غار کے اندر نہ صرف قیمتی سونے چاندی کے زیورات ہیں بلکہ بے شمار قیمتی سامان بھی دکھائی دیتے ہیں، مگر اس پر نظر ڈالنے یا نکالنے کی کوشش پر قیمتی سامان زیورات آگے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ اس غار اور یہاں سے سونا نکالنے کے بارے میں یہاں کے مقامی ماہر بشیر خان جو کہ ہیں میرے ساتھ موجود کہتے ہیں۔ جی، میرا نام بشیر خان ہے اور میں مختر کے علاقے کا رہنے والا ہوں، اور یہ اس جگہ کا یہ کم سے کم مختر سے 5 کلومیٹر دور ہے۔ یہ مرغہ کی وزئی کی طرف روڈ پہ یہ پہاڑی واقعہ ہے، لیکن یہ بہت سے پہلے لوگوں نے اس پہ کام بھی شروع کیا ہے کہ یہ، لیکن لوگ کہتے ہیں اندر آکسیجن ختم ہو جاتے ہیں نا، بندے کا دم گھونٹتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا جو مانت ایکسپرٹ لوگوں کا وہ کہتا ہے ادھر آگے جا کے نا کنویں آپ کو آئے گا، لیکن لوگ جو ہے نا وہ کنویں تک بھی پہنچے ہوئے، لیکن جو بڑے لوگ کہتے ہیں ادھر جو ہے نا سونے کا جو ہے نا وہ جھولا ہوتا ہے، باقی وہ بھی ہوتے ہیں نا، لیکن لوگ ڈرتے آگے۔ لوگوں نے کام بھی کیا اس غاروں کے اوپر اور بھی کام کیا نا تاکہ آگے چلا جائے، لیکن وہ صرف وہ کنویں تک جاتے ہیں نا تو آگے پھر جو ہے نا اس کا دم گھٹتے واپس لوگوں نے کام بھی چھوڑ دیا پہلے، ابھی وہ کام بھی نہیں ہو رہا ہے۔ بس یہ جو آپ کے سامنے ہے۔ اچھا بشیر جان صاحب، اب تو کہا جاتا ہے
کہ جدید مشینوں کے ذریعے باقاعدہ وہ دیکھتے ہیں کہ سونا کہاں پر ہے، اور کچھ لوگوں نے یہاں سے سونا نکالا بھی ہے، تو ایسا کچھ ہے؟ نہیں، اس طرح بھی ہے. کچھ لوگوں کے جو پہلے جو لوگ ہوتے تھے نا، وہ موکلات کے ذریعے جو ہے نا اپنے سونے کو چھپاتے. پہلے تو بینک وغیرہ، یہ بینک بیلنس نہیں، وہ نہیں ہوتے تھے بینک. پھر جو جتنے گاؤں کے لوگ ہوتے تھے وہ ایک جگہ پہ جو ہے نا کسی گڑھے میں یا کسی اور میں سونا اکٹھا کر کے رکھ دیتے تھے یا پیسے. تو اس کے اوپر جو ہے نا جو موکلات کا جادو، کالا جادو جو کرتے ہیں نا، اس کے اوپر وہ موکلات بٹھا دیتے تھے نا. پھر کوئی بھی اس کے پاس نہیں آتا تھا نا، لیکن جو بھی اس کے اوپر کھدائی کر دیتا تھا لیکن وہ وہاں سے ہٹا دیتا کسی اور سائڈ پہ. ہم لوگوں نے خود بھی ٹرائی مارا اس پہ کہ وہ ہاتھ نہیں لگتے ہیں. جب بھی آپ کو موکلات اس کے اوپر بیٹھے ہوتے یا جنات، تو وہ ہاتھ نہیں آتے اس وجہ. اچھا، یہ تجربہ آپ نے بھی کیا ہے کہ باقاعدہ یعنی کہ وہ سونا جہاں پہ تھا وہ ہٹ گیا؟ بالکل بالکل. کیا وہ یہ ہم لوگ جو ہے نا اس سے پتہ کہ چاندی ہو چاہے سونا ہو چاہے تانبا ہو نا، اس کے اوپر ہم پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں نا، وہ کسی مشین کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے اس کو ہمیں بتا دیتے کہ اس جگہ پہ موجود ہے. جب ہم لوگ ادھر کھدائی کر دیتے وہاں پہ نہیں ہو، پھر وہ کسی اور جگہ پہ وہ دکھائی دیتے ہیں نا. دکھائی تو نہیں دیتا، وہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ان لوگوں وہ ابھی اس سائڈ پہ آ گئے یا اس سائڈ پہ چلا جاتے ہیں نا، تو ہم پہنچ نہیں سکتے اس کے وقت.